جان ایمان مصطفیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا لکل مومن من نفسہ، میں ہر مومن کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں، جان سے بھی زیادہ۔ تو جان سے زیادہ اگر حضور قریب ہیں تو بتائیے جان نکل جائے تو وجود قائم ہے، حضور نکل جائیں تو نہ جان ہے نہ جہان ہے، نہ جان ہے نہ جہان ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک فرما دیا سنیں کہ وما من مؤمن الا وانا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ۔ حدیث شریف نے فرمایا کہ جس کے قریب دنیا اور آخرت میں میں نہیں وہ اپنے آپ کو مومن ہی نہ سمجھے۔ تو پتہ چلا ہماری جان، ہمارے ایمان کی جان مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وہاں عذاب نہیں آ سکتا سوڑیاں، اس لیے کہ تو ان کے اندر موجود ہے۔ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب کا کیا کام؟ جہاں عذاب ہے وہاں رحمت نہیں، اور جہاں رحمت ہے وہاں عذاب نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا عذاب اور رحمت دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو پتہ چلا اگر مومن کے دل میں حضور کی یاد، حضور کی محبت ہے تو پھر مومن کا دل ایمان ہی ایمان ہے، رحمت ہی رحمت ہے پھر اس میں۔ اور اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی انا اکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین۔ تمہیں سوچ سکتا کوئی مومن کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر اب تھوڑا سا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ فرماتا بندے تو مجھ سے محبت کر تو میں تجھے جواب دوں گا، لیکن جواب کہاں سے ملے گا؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہوگا، وہ حضور کی بارگاہ ہے۔ ڈائریکٹ جواب دینے کا میرا اصول نہیں ہے، میرا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو سوال مجھ سے کرے تو میں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف مینشن کر دیتا ہوں۔ جواب کہاں سے ملے گا؟ تو پھر فرما دیا رب کریم نے کہ جواب لینے کے لیے اتباع کرنی ہوگی، پھر اتباع کرنے سے رب کا جواب بھی آئے گا اور مصطفیٰ کی عطا کے دریا بھی بہا دیے جائیں گے۔ سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا بلکہ اتباع کا حکم دیا، اور اتباع کی معنی ہوتی ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی جیسے حضور نے فرمایا محبت تو یہی ہے نا کہ جو محبوب کہے اسی پر عمل کیا جائے۔ صرف محافل، مجالس، نعت خوانی ذکر کر کے اٹھ کر چلے جانا اور اپنے شب و روز میں تبدیلی نہ لانا اس کو اتباع نہیں کہتے۔ اتباع کہتے ہیں کہ محبوب، اب سنیں ہم صحابہ سے آپ اتباع کی مثالیں لیتے ہیں کہ اتباع میں سب سے بڑھ کر جو ہستی فنا فی الشیخ ہیں، فنا فی الرسول ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ رنگ میں اس قدر رنگ چکے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہے صدیق کون ہے، نبی کون ہے، جو اس طرح رنگ چکے ہیں کہ جب حضور کا حکم آتا ہے کہ جنگ کے لیے سامان لاؤ تو سارا سامان حضور کے قدموں میں ڈھیر کر کے فرماتے ہیں۔ حضور نے سوال عمر فاروق سے پوچھا تو آدھا سامان لائے ہیں، اس سے سوال اور پوچھا، وہ صدیق اکبر سے اور پوچھا۔ محبتوں کے انداز جیسے ہوتے ہیں محبوب کی ادا بھی ویسی ہی ہوتی ہے، محبوب کی عطا بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ عمر فاروق آدھا سامان لائے، حضور نے فرمایا کتنا لائے ہو؟ پتہ ہے آدھا لائے ہیں۔ صدیق اکبر سارا لے آئے ہیں، لباس اتار کر بھی سامان میں شامل کر لیا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، بٹوں کی جگہ کانٹے لگائے ہیں۔ جب سارا یہودیہ بنایا ہوا ہے تو میرے آقا مسکرا کر سوال کی نوعیت کو بدلا دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ اگر عاشق بڑا ہوتا ہے تو محبوب کی عطا بھی بڑی ہوتی ہے۔ پوچھا عمر فاروق سے پوچھا کتنا سامان ہے، اور صدیق اکبر آئے تو پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے تو چھوڑا ہے، پوچھے یہ نہیں پوچھا کتنا سامان ہے۔
پتا ہے سارا ہی لے آئے ہیں. اب پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا تو صدیق بھی صدیق ہیں. جواب دیا یا رسول اللہ پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور پھر کیسے جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور پر قربان کی. یہ مثالیں اور انہی چمکتے ہوئے ستاروں میں ایک نام حضرت ابو طلحہ انصاری کا بھی ملتا ہے. جب کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن و تابہ ستارے ہیں تو صحابہ سورج ہیں چاند ہیں تو صحابہ ستارے ہیں اور آپ سے روشنی پا کر چمکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کوئی اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نام کا خرچ نہ کرے جس سے خود محبت کرتا ہے. یعنی جو خود اچھی لگے چیز وہ اللہ کی راہ میں دینا. فرمایا وہ جب تک نہیں دیتا نیکی کو نہیں پا سکتا. حضرت ابو طلحہ انصاری میں اتباعی مثال دینا چاہوں گی صحابہ کرام کی روشنی سے. اللہ پاک کیونکہ جب ایسے روشن ستاروں کا ذکر چھوڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چمک دمک تو مل ہی جاتی ہے نا. خیال کو کچھ نہ کچھ گہرائی تو ملتی ہی ہے. دلوں میں کچھ انقلاب تو پیدا ہوتا ہی ہے. اس لیے فرمایا ان کا ذکر خیر اللہ والوں کا چھیڑا کرو کیونکہ اس سے دلوں میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری بہت مالدار ہیں اور آپ کا ایک باغ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے. جب ہم جائیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ گھر ملے وہ ہوٹل ملے جو روزہ پاک کے سامنے ہو اور اگر سامنے مل جائے تو بارے نہیں آ رہے کس طرح کہ کھڑکی کھولی دروازہ کھولا نظارہ ہو گیا. لہٰذا آپ کا باغ مسجد کے بالکل سامنے ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ بعد میں حضرت امیر معاویہ نے اس باغ کا 1/4 حصہ خریدا تو لاکھوں ریال اس کی قیمت تھی. فرمایا اتنا مہنگا باغ تھا اور وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. جب حضور کی زبان سے یہ بات سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس وقت تک تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز خدا کی راہ. یہ کیٹیگریز ہیں. خدا کی راہ میں قربان کرنے والوں نے تو کربلا میں حسین بھی قربان کر دیے, علی اکبر علی اصغر بھی قربان کر دیے. یہ بھی اسی کی تفسیر ہے. یہ بھی درجات آ جاتے ہیں نا جتنی جس کی ایمان میں تازگی ہے وہ اتنا خدا کے حضور حاضری دیتا ہے. تو پھر فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ابو طلحہ انصاری بہت مالدار شخصیت تھی ابو بکر صدیق کی طرح. جب ابو بکر صدیق ایمان لائے تو مکے کی سب سے مالدار شخصیت ابو بکر صدیق تھے اور اتنے مالدار کے سب سے زیادہ بڑا بینک بیلنس آپ کا تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جن کا اب ہم حیران رہ گئے سعودی عرب گئے تو حیران رہ گئے کہ وہاں زائرین نے ہمیں بتایا زیارت کروانے والوں نے کہ حضرت عثمان غنی کے دور کا جو اکاؤنٹ غریبوں کے لیے کھلا ہوا تھا وہ اب تک چل رہا ہے. اللہ پاک اسی طرح فرماتا ہے مدد بڑھاتا رہتا 14-15 صدیاں گزر گئی آپ کے نام کا اکاؤنٹ ابھی تک چل رہا ہے. اور وہ سال کس کو ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی کو. غنی تھے یہ حضور کی تربیت یافتہ تھے اور حضور کی اتباع میں فنا تھے. اور فرمایا کہ جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے وہ پورے کا پورا حالانکہ ایک واقعہ کہیں پڑا کہ ایک مائی بیت المقدس کے سامنے اس کی کلی تھی چھوٹی سی. جب میں بیت المقدس کی ارد گرد کی تعمیر اور پرانے گھر گرا کر اس میں شامل کرنے لگے تو اس مائی کے پاس یہ چھوٹی سی کلی تھی اور کہا یہ دے دو اور لاکھوں ڈالر اس کی قیمت لگائی گئی کہ اتنے لے لو اور یہ دے دو. اس نے کہا کہ لاکھوں ڈالر اس کلی پر قربان کرتی ہوں میں یہ کلی نہیں دوں گی بیت المقدس ہے اور یہ تو سونے کا دربار ہے. اس نے کہا کہ لاکھوں ڈالر نہیں دوں گی لیکن یہ کلی نہیں دوں گی. انہوں نے کہا بچا دیا. اس نے کہا جو ایک نظارہ یہاں سے بیٹھے بیت المقدس کا دیکھتی ہوں نا تو اربوں ڈالر بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. سنم نے جان یار دیا گلیاں اصہور نظارہ کی کر. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور نے ایک اشارہ کیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے سارے کا سارا باغ ہی باغ حضور کی بارگاہ اقدس میں غریبوں مسکینوں کے لیے وہ آزاد کر دیا. پھر بتانا یہ
चाहती हूँ मिसाल देके कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद फरमाते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, सुभान अल्लाह, क्या एहसान की जज़ा एहसान के अलावा कुछ और हो सकती है? तो जो आका के कहने पर ये कुर्बान कर रहे हैं तो फिर मेरे मुस्तफा उस पर क्या एहसान कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। आगे से भी तो महबूब है ना, कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, और दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए, फरमाया कि कुर्बान जाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत बनवा रही है। हजरत अबू तलहा अंसारी ने किया और मेरे महबूब ने रिवॉर्ड क्या दिया, हुजूर बदला एहसान का कैसे दे रहे हैं। फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत बनवा रहे, और आपको पता है ये हुजूर की सहाबा की मोहब्बत की मिसाल थी। ये कहीं कुरान हदीस में नहीं आता। महबूब मोहब्बत की अपनी अदाएं होती हैं, मोहब्बत की अपनी मोहब्बत किसी से, इश्क दियां बंदियां किताबा नहीं खोलियां, नजरा ने नजरा के सारा कुछ पढ़ लिया, इश्क दियां बंदियां किताबा नहीं खोलियां। तो महबूब की नजरों से जो मैं गदे से शराब मिलती है वो दर्द दिल ही समझता है, जिसके दिल को अल्लाह ने दर्द दिया हो वही समझता है, आम बंदा नहीं इसको समझ सकता। तो इसलिए साहबा किराम अपने परवानों की तरह बैठ जाते और एक भी मुंह मुबारक मुझसे नहीं गिरने देते। ये क्या था कि कुरान ने तो इसका हुक्म नहीं दिया, खुदा की कसम कहीं कुरान में नहीं है कि जब हुजूर हजामत बनवाई तो बाल न गिरने देना। ये मोहब्बत कुरान और है, मोहब्बत और है। अगर जब पूरा कुरान मोहब्बत है लेकिन परवानों के अंदाज और है। फरमाया कि जब एक भी बाल न गिरने देते और कुर्बान जो परवानों की तरह नीचे इर्द गिर्द बैठे होते। अब कुर्बान जब फरमाते एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत बनवा रहे, दाईं तरफ के सारे बाल जब कटवा लिए, सारे सहाबा जो तशरीफ फरमा थे उनको तकसीम किए, और जो बाईं साइड पूरी साइड थी फरमाए वो सारे के सारे हजरत अबू तलहा अंसारी को दे दिए। हुजूर ने फरमाया ये अता है, ये जज़ा है मेरे मुस्तफा। इत्तिबा में अगर उन्होंने माल दिया है, दुनिया का माल दिया है, तो मेरे महबूब ने वो माल दिया है कि एक मुँह मुबारक की कीमत जो है ना ये पूरी जहान भी मार दो तो फरमाते ख्वाजा सुलेमान तौसवी जो बहुत बड़े ख्वाजा गुजरे हैं, अल्लाह के वली जी, पीर पठान, ये पीर महारवी, पीर पठान एक सिलसिला है, और पीर मेर अली शाह, ये सारा पीर सिराल, यहाँ से ये सारा सिलसिला चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फरमाते हैं पीर सुलेमान तौसवी उनके से ज्यादा नशीन हाफिज सदीदुद्दीन जिनका नाम था, वो फरमाते हैं कि उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पर पूरी गजल लिखी। हुजूर के मुँह मुबारक पर पूरी गजल। शायर हसास होता है ना, वो गुजरते हुए नजारा भी देखता है तो गजल कह देता है, और ये तो वो नजारा है जिसमें रब का सारा नजारा है। तो गजल कहती है, उसका एक शेर उस गजल का सुने। ये हजरत अबू तलहा अंसारी को पूरे एक साइड में डाल दिए हुजूर ने, उनकी गजल का एक शेर सुन ले, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फरमाते हैं गुफ्ता सवाले में कुलम, फारसी में है कि गुफ्ता सवाले में कुलम, गुफ्तम बाबू ए जाने मन, गुफ्ता दो आलम ना मिहा, गुफ्तम यके मुए शुमा। अब सुने तर्जुमा में किसी ने पूछा कि एक सवाल करना चाहता हूँ, गुफ्तम बगू, मैंने कहा जाने मन सवाल करो। गुफ्ता दो आलम रा मिहा, तो पूछा दोनों जहान की कीमत क्या है, दोनों जहान की कीमत क्या है। तो उसने कहा गुफ्तम यके मुए शुमा, फरमाया सोनिया तेरे जुल्फ का एक बाल तमाम जहानों को भी वार दो तो कीमत अदा नहीं हो सकती। हुजूर के एक बाल की, और हजरत अबू तलहा अंसारी को मेरा महबूब क्या दे रहा है, सुभान अल्लाह, बाईं साइड के पूरे। अब बताओ हुजूर की मोहब्बत इत्तिबा में जो अमल किया जाए
اپنے شب و روز میں حضور کی سنت کو لے آئے تو یہ بھی حضور کی اتباع ہے، اس لیے قربان جائیں۔ فرمایا کہ تیرے ایک بال کی قیمت اتنی ہے تو سونیا جو ابو اور سب سے بڑھ کر جو حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ نہ سوچے کہ حضور کو تڑپے ہجرے نبی میں آپ کہاں بھی اثر گئے، تڑپے جو ہم یہاں حضور تب بھی ویسے تصرف فرماتے تھے، اب صرف پردہ فرمایا ہے، یہ تصرف ہی تو ہے جو ہمیں محفل میں بلایا ہے، جو ہمیں ذکر میں بلایا ہے، یہ حضور کا تصرف ہی تو سنتے ہیں تو بلاتے ہیں۔ میں اس طرح تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضر ہوں، خدا کی قسم اذن کے بغیر حاضری نہیں ہوتی، اور جس کو بار بار ملے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور نے کتنا نوازا اتباع پر، محبت پر۔ یہ نہ سوچے کہ حضور کی محبت میں لمحے گزارے تو چلو جی پتہ نہیں اب کیا بنے گا، پتہ نہیں بنے کہ نہیں ملنا۔ یہ بارگاہ ہی ایسی نہیں ہے جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش ہو، یہ بارگاہ ہی وہ ہے جہاں سے رب کے جلوے بھی ملتے ہیں، جہاں دنیا بھی ملتی ہے، جہاں دین بھی ملتا ہے۔ اور اسی لیے میں شعر سے بڑا پیار کرتی ہوں کہ میری